مجھے حیرت ہو رہی ہے، جاتے ہیں جبل احد کی طرف، پتھروں کا پہاڑ ہے، دیکھتے ہیں حسرت بھری نگاہوں سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کے پہاڑ کے اوپر جب تشریف لے گئے تھے تو پتھر کا یہ پہاڑ وجد میں آیا تھا یا نہیں؟ جب یہ پتھروں کا پہاڑ وجد میں آیا تھا تو آقا نے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا تھا کہ اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پتھروں کا پہاڑ رک جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا آقا ہم تینوں کے اندر کون شہید ہوگا؟ سرکار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم تینوں کے اندر 2 کو شہادت کا مرتبہ ملے گا اور ایک صدیق ہے اور صدیقیت کے اوپر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے کچھ کرے گا؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عقیدہ جو تھا یہ وہی عقیدہ تھا جو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے قرآن و حدیث کے ذریعے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اپنا عقیدہ دہلی کے مرکز سے نہیں بلکہ سلطان ہند سے، غوث پاک سے، ادھر سے اور مدینے کے تاجدار سے اپنا عقیدہ لیا، اور وہی عقیدہ جو مدینے سے چل کر کے سلطان الہند کے دربار تک پہنچا ہے، اسی عقیدے کی تبلیغ کرنے والے کا نام امام احمد رضا تھا۔ اور سب کا عقیدہ کیا تھا کہ سرکار کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اختیارات عطا فرمائے ہیں، پاور عطا فرمایا ہے، پتھروں کا پہاڑ بھی حضور کی بات مان رہا ہے اور سرکار کی اطاعت اس نے کی، آقا نے جنت کی بشارت عطا فرما دی اور اس پہاڑ سے محبت کا حکم عطا فرما دیا۔ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرے، ان کی بات مانے، وہ بھی جنتی ہے اور اس کے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ خود رسول اعظم نے عطا فرمایا۔ آج کہیں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احترام رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے سلسلے میں وہاں بھی ہچکچاتے، کہتے اتنا نہ بڑھا دو کہ خدا سے قریب کر دو، اور اعلیٰ حضرت نے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی کہہ کر اعلیٰ بنا دیا۔ ارے نادان، مقتے میں تو دیکھ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بھی اذیت پہنچائے اسے ملعون کہنا یہ قرآن مقدس کے فرمان کے مطابق ہے، اس پر لعنت بھیجنا یہ قرآن کے مطابق ہے۔ میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ آج جو لوگ یزید کو معاذ اللہ امیر المؤمنین کہنے پر تلے ہوئے ہیں، جانتے ہو یہ فرقہ اتنی تیزی سے کیوں اٹھ رہا ہے؟ مغربی ملکوں نے چاہا، مغربی درندوں نے چاہا کہ زمین کے اوپر جب تک کہ امام حسین کے چاہنے والے اور ان کے کیریکٹر کو انسانوں کے سامنے پیش کرنے والے اور ان کے مقام و مرتبے سے لوگوں کو آشنا کرنے والے موجود ہیں، اصلی اسلام کو دنیا سے مٹانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو تیار کیا جائے جو یزیدی کیریکٹر کو انسانوں کے سامنے پیش کرے اور یزید کو معاذ اللہ امیر المؤمنین کہے، اس لیے کہ جب یزید کو معاذ اللہ حق پر کہیں گے تو جو یزید کی عادتیں ہوں گی وہ رعایا میں آئیں گی، جو یزید کی فطرت ہوگی وہ رعایا میں آئے گی،
جو یزید کا کیریکٹر ہوگا وہ رعایا میں آئے گا اور پھر حسینی کیریکٹر دب جائے گا اور اس کے بعد صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹانا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک ناپاک کوشش ہے۔ اس لیے آپ اس فرقے کو جو یزید کو معاذ اللہ امیر المؤمنین کہتے ہوئے دیکھیں گے، اس فرقے کے پاس نہ دولت کی کمی آپ کو ملے گی، نہ سرمایہ کی کمی آپ کو ملے گی۔ اور پھر ائمہ مجتہدین کی تقلید کا بھی انکار، جبکہ آپ دیکھیں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ہر بچے مقلد ہی تو ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو میں آپ سے عرض کروں، آپ کے گھر کی بولی اگر کوکنی بولی ہے، مراٹھی بولی ہے، تو آپ کے گھر پیدا ہونے والا بچہ جب بولنا شروع کرے گا تو وہ اپنی مادری زبان ہی کے اندر تو گفتگو کرے گا۔ جو بولی گھر میں سنے گا اسی بولی کے مطابق تو بات کرے گا۔ عرب میں پیدا ہونے والا بچہ ماں باپ کو جو زبان میں گفتگو کرتے دیکھے گا وہی بولی تو بولے گا۔ اور یوپی میں بسنے والا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ اپنے ماں باپ کو جو بولی بولتے دیکھے گا وہی بولی تو بولے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گجرات میں پیدا ہونے والا بچہ ماں باپ کو جو بولی بولتے دیکھے گا وہی بولی تو بولے گا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں اگر تم مقلد نہیں تو فرینچ بولو، نہیں بول سکتے؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ تو تم کہو گے ہم نے ماں باپ کو جس زبان کے اندر بات کرتے دیکھا اسی انداز میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو تقلید ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک بھی غیر مقلد بتا دیجیے آپ، ایک بھی بتا دیجیے۔ اور سنو، یہ جو نئے فرقے پیدا ہوئے ہیں سرکار کے علم غیب کے اعتبار سے، جو قیامت تک پیدا ہونے والے فرقوں میں 72 فرقے ہیں، اور وہ جو تقلید کا انکار کرتے ہیں ان کی پوری جماعت اٹھا کر کے دیکھ لو، ان میں ایک بھی غوث نہیں ملے گا، ایک بھی قطب نہیں ملے گا، ایک بھی ابدال نہیں ملے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم کو ہم مانتے ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اے غلامان غوث، سیدنا غوث پاک مقلد تھے یا نہیں تھے؟ غیر مقلد نہیں تھے، مقلد تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے تھے۔ غریب نواز مقلد تھے یا نہیں تھے؟ تسلیم کرنا پڑے گا، وہ بھی مقلد تھے۔ ارے جن کے صدقے میں ہندوستان کے 90 لاکھ مسلمان ہوئے، ان کا عقیدہ درست تھا یا آج والے کا اس کا عقیدہ درست ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس فرقے کو پیدا کیا گیا محبت رسول کی شمع کو گل کرنے کے لیے، اسلام کی اصلی روح کو سیدھے سے نکالنے کے لیے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے۔ جب ایسے فرقے وجود میں آئیں گے تو اسلام کی غلط پکچر پینٹ کر کے دنیا کے مسلمانوں کو اصلی اسلام سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ ہماری قوم کا نوجوان، اس کی سچویشن ایسی ہے، ذرا کسی نے انگلش میں کچھ کہنا شروع کر دیا، سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا اسکالر ہے۔ بخاری شریف باب فلاں فلاں کسی نے کہنا شروع کر دیا، بہت بڑا جید عالم آ گیا۔ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہے کہ ایسا کہنے والا، اس طریقے سے بات کرنے والا یہ حق پر ہی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے۔ سن لو، اگر ہر نماز پڑھنے والا، ہر روزہ رکھنے والا، ہر اس طریقے کی بات کرنے والا حق پر ہو تو پھر مجھے بتاؤ کربلا میں امام حسین جن کے مقابلے میں گئے تھے وہ نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ وہ روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ وہ حج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ وہ زکات دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ لیکن امام حسین نے بتا دیا حق وہی ہے جو امام حسین کے پاس ہے۔ اس لیے سنو، کسی کی نماز روزہ حج و زکات دیکھ کر اس کو حق نہ سمجھو۔ جہاں محبت رسول دیکھو، جہاں ادب رسول دیکھو، جہاں تعظیم رسول دیکھو، اسی فرقے کو حق پر سمجھو۔ اس لیے ہم امام حسین کے ماننے والے حق پر ہیں کہ ہمارے سینے میں مصطفیٰ پیارے کی محبت موجود ہے۔